عقیدہ آتا ہے فقہ سے۔ آپ جب قرآن و سنت کا ظاہری مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و سنت آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسول کے بارے میں کیا رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ملائکہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حشر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حساب و کتاب کیسے ہوگا۔ یہ آپ کو شریعت کی ظاہری باتیں بتاتی ہیں۔ جب یہ عقائد آپ کے ذہن میں آ گئے لیکن عادتیں آپ کی بگڑی ہوئی ہیں، معمولات زندگی کے آپ کے درست نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ کی روح بیمار ہے۔ پہلے ذہن بیمار تھا کہ غلط سوچتے تھے، ذہن میں مشرکانہ باتیں تھیں، مشرکانہ عقائد تھے اور خلاف سنت بدعات تھیں۔ اب آپ کو عقائد اسلامی نے شرک سے اور بدعت سے نکالا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے آیا اسلام، آخرت کے پر ایمان پر لے آیا، حساب و کتاب پر لے آیا، اچھے اعمال کی طرف لے آیا، برے اعمال سے اسلام نے بچایا، حلال اور حرام کی تمیز پر اسلام لے آیا، تو آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا، مگر عادتیں ابھی بھی بگڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام جب اسلام لاتے تھے تو وہ حضور سے عقیدہ سن کر اسلام قبول کر کے پھر اگلے مرحلے حضور کی صحبت میں آ جاتے تھے، تو حضور کی صحبت ان کی روح کو پاک کر دیتی تھی۔ جب ان کی روح پاک ہوتی تو وہ روحانیت کی بلند ترین سطح پر فائز ہو گئے اور اتنی اعلیٰ امت بن گئے کہ انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی عظیم جماعت دنیا میں آئے گی نہیں۔ سب سے اعلیٰ جماعت تھی انبیاء کی جماعت کے بعد، جس کو اللہ نے خیر امت کہا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ صحابہ کرام کو ہی کہا نا، کنتم خیر امت، کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو کہا بہترین امت ہو۔ تو وہ صحابہ کرام جب عقیدہ درست کر لیتے تھے تو پھر اعمال اور عادات کی درستگی کے لیے حضور کی صحبت میں آ جاتے تھے، تو جب صحبت رسول میں آ گئے پھر عادتیں بھی درست ہو گئی۔ تو درس کا خلاصہ اور درس کا مفہوم یہ ہے کہ عقیدہ فقہ سے درست ہوتا ہے اور اخلاق تصوف سے درست ہوتے ہیں۔ اسلام ان دونوں کی تعلیم دیتا ہے، فقہ بھی درست ہونی چاہیے اور تصوف کے معاملات، باطن کے معاملات بھی درست ہونے چاہیے تاکہ روح کو بلندی نصیب ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عدم توجہی کی وجہ سے مسائل پڑھتا رہتا ہے، احوال کی درستگی کی طرف فکر مند نہیں ہوتا، حالت درست نہیں کرتا، حالت وہی رہتی ہے، تو وہ عالم تو بن جاتا ہے مگر اس میں تصوف نہیں ہوتا، تو اس کی باتوں سے شر پھیلتا ہے، خیر کو فروغ نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا رہا ہے، تاریخ میں اب بھی ہو رہا ہے۔ یا کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ صوفی تو بن جاتا ہے، قلندروں کی باتیں پڑھی، صوفیوں کی باتیں پڑھی، بزرگوں کی باتیں پڑھی، اس طرف چل پڑا، مگر علم نہیں سیکھتا، فقہ کے مسائل سے وہ آگاہ نہیں ہوتا، ضروری علم جو فرض کیا گیا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہوتا، تو عقائد اور خیالات اس کے مطابق شرع اور اسلام نہیں ہوتے، تو پھر اس سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں، خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اصل اسلام یہ ہے کہ دونوں کو بیلنس کیا جائے اور راہ اعتدال پر رکھا جائے۔ یہ جو اعتدال ہے یہ مقصود و مطلوب ہے، اعتدال مقصود اور مطلوب ہے۔ موجودہ زمانے میں تشدد اور شدت ہر دو جانب بڑھ چکی ہے۔ جو مسائل والے ہیں وہ تصوف کی طرف آنے سے گریزاں ہیں، جو تصوف اور قوالی والے ہیں وہ مدرسہ اور علم کی طرف آنے کی طرف گریزاں ہیں، نہیں آنا چاہتے، وہ وہاں جمع ہوئے ہیں، یہ والے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور درمیان میں اعتدال کی جو راہ ہے اس پر چلنے والے بہت تھوڑے اور بہت کم رہ گئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ذکر کرنے والے ہر زمانے میں قلیل ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کثیر کا حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کثیر یاد کرو، ذکر کثیر کے ساتھ یاد کرو، لیکن فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ شَاكِرُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ ذَاكِرُونَ، تم میں سے قلیل جماعت ہے، قلیل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو اعتدال ہمیشہ قلیل لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، قلیل ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ قلیل ہی کامل ہوں تو ان کا جو اثر ہے وہ بڑا کثیر ہوتا ہے، اثرات کثیر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں، ایک ہستی ہیں، اثرات دیکھیں کتنے کثیر ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ذکر کثیر کے مالک ہیں، ایک ہستی ہیں مگر اثرات دیکھیں۔ پھر یہ تو مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضور داتا گنج بخش ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف مفتی تھے اور صوفی نہیں تھے، بلکہ آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ صرف صوفی تھے اور مفتی نہیں تھے۔ جب بھی کوئی بات کرے گا تو کہے گا نہیں، وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے اور صوفی بھی تھے، دونوں باتوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، مرج البحرین تھے، جمع کر لیا تھا انہوں نے دونوں خوبیوں کو، ظاہر بھی تھا اور باطن بھی تھا۔ تو اچھے قاری بھی تھے اور اچھے عامل بھی تھے، قرآن بھی اچھا پڑھتے تھے اور عمل بھی اچھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے، خلاصہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ جسے اللہ پاک دکھائے گا تو یہ دو توفیقیں تو وہ دے گا کہ عقیدہ اچھا کر اور اپنی حالت کو بہتر کر۔ عقیدہ اچھا کرنا ہو تو بیان سن، حالت اچھی کرنی ہو تو ذکر کر۔ عالم کا بیان سن تاکہ خیالات درست ہوں، وہ عالم بھی قرآن سے بیان کرتا ہو، سنت کے مطابق بیان کرتا ہو۔ عالم کا بیان سن کے عقیدہ درست ہو، اور پھر ذکر کثیر کر اور ذکر والوں کی صحبت میں بیٹھ تاکہ تیری حالت اچھی ہو۔